الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء الذین هم خلاصۃ العرب العرباء وخیر الخلائق بعد الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صدق اللہ العظیم۔ گرامی قدر سامعین، آج کے خطاب میں درود پاک کی عظمت و فضیلت کا عنوان زیر لسان رہے گا۔ اللہ تعالیٰ کا ہمارے اوپر بے انتہا احسان ہے کہ وہ ہمیں عدم سے وجود میں لایا اور ہمیں اشرف المخلوقات انسان بنایا اور پھر ہمیں مسلمان بنایا، مومن بنایا اور امت محمدیہ میں سے پیدا فرما کر خیر امت کا تاج ہمارے سروں پر سجایا۔ اللہ تعالیٰ کے بعد ہمارے اوپر سب سے زیادہ احسان امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ آپ ہمارے لیے ذریعہ ہیں رشد و ہدایت کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تکالیف اٹھا کر ہمیں خدا کا دین پہنچایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہی کی وجہ سے ہمیں اپنے خالق حقیقی کی معرفت حاصل ہوئی اور ایمان کی دولت نصیب ہوئی۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اللہ تعالیٰ نے امت کے لیے اتنی رأفت و رحمت رکھی جس کی نظیر لانا ناممکن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر فرمایا، عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم، سورۃ التوبہ، کہ امت کا مشقت و تکلیف میں پڑنا مراد صحابہ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ناقابل برداشت ہے اور آپ ہر لحاظ سے امت کے فائدے کے خواہاں ہیں۔ معراج کی رات جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 50 نمازوں کا حکم لے کر واپس آ رہے تھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تخفیف کرانے کا مشورہ دیا اور فرمایا کہ آپ تو 50 نمازیں پڑھ لیں گے، ان امتک لا تطیق، مگر آپ کی امت اس کی طاقت نہ رکھ سکے گی اور مفت میں گناہ گار ہوتی رہے گی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت پر شفقت و رأفت ہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں تخفیف کرانے کے لیے 9 چکر لگائے۔ حدیث شریف کی کتب میں بہت سے ایسے واقعات ملتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کام مستقل طور پر کرنا چاہتے ہیں مگر امت کی تکلیف و مشقت کی وجہ سے نہیں کرتے۔ لولا ان اشق علی امتی کی تعبیرات اس پر شاہد ہیں۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی فرمائی تو اپنی امت کے غرباء کا خیال آ گیا اور فوراً فرمایا، اللہم ھذا عنی وعمن لم یضح من امتی، ابو داؤد، کہ یا اللہ یہ قربانی میری طرف سے بھی قبول فرما اور میرے ان امتیوں کی طرف سے بھی قبول فرما جو قربانی کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ اسی طرح میدان محشر میں جب لوگ انتہائی پریشانی کے عالم میں مختلف انبیاء کرام علیہ السلام کے پاس شفاعت کے لیے جائیں گے اور وہ انبیاء معذرت کر لیں گے تو بالآخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ آپ اس وقت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک طویل سجدہ کریں گے اور جب اللہ فرمائیں گے
سل تعطا، اشفع تشفع، کہ مانگنے میں کہ مانگیے میں دینے کے لیے تیار ہوں، شفاعت کیجئے میں قبولیت کے لیے تیار ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زباں پر ایک ہی لفظ ہوگا، یا ربی امتی امتی، اے اللہ میری امت پر رحمت فرما۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لکل نبی دعوت مستجابہ، کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ایک دعا ایسی دی ہے کہ اس کا حوالہ دے کر وہ نبی جو کچھ بھی مانگے اللہ تعالیٰ فوراً اس کو قبول فرما لیتے ہیں، چاہے وہ نبی اس دعا کو خیر کی صورت میں مانگے یا بد دعا کی شکل میں، اللہ تعالیٰ فوراً شرف قبولیت سے نوازتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فتعجل کل نبی، کہ ہر نبی نے دنیا میں مشکل گھڑیوں اور لمحات میں اس دعا کو استعمال کر لیا۔ وَإِنِّي اخْتَبَأْتُ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور میں نے اس دعا کو قیامت والے دن اپنی امت کی شفاعت کے لیے سنبھال کر رکھا ہوا ہے۔ میرے اوپر بڑے بڑے مصائب آئے، تکالیف آئیں، مگر میں نے اس دعا کو اپنی ذات کے لیے استعمال نہیں کیا، اسے صرف اور صرف قیامت والے دن اپنی امت کے گناہ گاروں کے حق میں استعمال کروں گا۔ فَهِيَ نَائِلَةٌ إِن شَاءَ اللَّهُ مَن مَّاتَ مِنْ أُمَّتِي لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا، مسلم شریف۔ اور اس دعا سے میرا ہر وہ امتی فائدہ اٹھائے گا جس نے اللہ کے ساتھ شرک نہ کیا ہوگا، کیونکہ مشرک کے لیے شفاعت نہیں ہوگی، اس پہ جنت حرام ہے، جہنم واجب ہے۔ گرامی قدر، ذرا سوچیں، کیا ہم اتنے شفیق و مہربان نبی کے احسانات کا بدلہ اتار سکتے ہیں؟ ہمارے پاس صرف ایک ہی صورت ہے کہ ہم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی پر درود پاک پڑھیں اور آپ کے درجات کی مزید بلندی کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کریں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ غور فرمائیں، اللہ تعالیٰ نے درود پاک کا حکم دینے کے لیے ایک نرالا انداز اپنایا ہے۔ یہ انداز پورے قرآن میں کسی اور عمل کے حکم کے لیے اختیار نہیں فرمایا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھیجنا ایسا عظیم عمل ہے کہ یہ میں بھی کرتا ہوں اور میرے فرشتے بھی کرتے ہیں۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، لہذا تمہیں بھی یہ عمل کرنا چاہیے۔ اس انداز تعبیر سے درود پاک کی بہت بڑی فضیلت و اہمیت ثابت ہو رہی ہے۔ درود پاک بھیجنے کی ترغیب کا اس سے بہتر انداز اور کون سا ہو سکتا ہے؟ یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتوں کے درود بھیجنے اور ہمارے درود بھیجنے میں بڑا فرق ہے۔ الفاظ اگرچہ مشترک ہیں کہ اللہ اور اس کے فرشتے یصلون، لہذا تم بھی صلو، مگر معنی میں فرق ہے۔ اللہ تعالیٰ کے درود بھیجنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی رحمتیں اور برکتیں بھیجتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و عظمت میں اضافہ کرتا ہے۔ فرشتوں کے درود بھیجنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مزید بلندی مرتبت کی دعا کرتے ہیں اور رحمتوں اور برکتوں کے پھول آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نچھاور کرتے ہیں۔ مؤمنین کے درود بھیجنے کا مطلب واضح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بلندی درجات کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مزید رحمتیں اور عنایتیں فرما، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں مزید اضافہ فرما۔ بڑی فضیلت ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
من صلی علیہ صلاۃ واحدہ صلی اللہ علیہ عشر صلوات وحطت عنہ عشر خطیئات ورفعت لہ عشر درجات۔ نسائی شریف۔ کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ معاف فرماتا ہے اور اس کے 10 درجے بلند کر دیے جاتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں یہ الفاظ بھی آئے ہیں وَكُتِبَ لَهُ بِهَا عَشْرُ حَسَنَاتٍ، یعنی اس کے حساب میں 10 نیکیاں بھی لکھی جاتی ہیں۔ شرط یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پورے اخلاص اور نیک نیتی سے بھیجا جائے، اور درود پڑھنے والا موحد ہو اور من گھڑت درود بھی نہ ہو۔ جو من گھڑت درود پڑھتا ہے، جو احادیث سے ثابت نہیں، یا پڑھنے والا بدعتی اور مشرک ہے، تو اس درود پڑھنے کا اس کو کوئی ثواب نہیں ہوتا۔ اس لیے فرمایا مخلصا من قلبہ، اس الفاظ پہ غور فرمائیں۔ اگر ریاکاری آ گئی، دکھلاوا آ گیا، شرک تھا، بدعت، تو ثواب سے محروم رہے گا۔ شرکیہ عقیدہ اور بدعتی کا درود عند اللہ منظور اور مقبول نہیں ہوتا۔ اسی طرح سیدنا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اول الناس بی یوم القیامت اکثرہم علی الصلاۃ، ترمذی شریف، کہ قیامت کے دن مجھ سے قریب ترین اور مجھ پر زیادہ حق رکھنے والا میرا وہی امتی ہوگا جو مجھ پر زیادہ درود بھیجنے والا ہوگا۔ اس لیے قیامت کے دن ہمیں اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خصوصی قرب و شفقت چاہیے تو ہمیں زیادہ سے زیادہ درود بھیجنا چاہیے، یعنی پڑھنا چاہیے۔ اور اسی طرح حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کی آبادی سے نکل کر کھجوروں کے ایک باغ میں پہنچے۔ آپ وہاں جا کر اللہ کے حضور سجدہ میں گر گئے اور اتنا لمبا سجدہ کیا حتی خشیت ان یکون اللہ قد توفاہ، یہاں تک کہ مجھے خطرہ پڑ گیا کہ کہیں اللہ نے آپ کو فوت تو نہیں کر دیا۔ کافی دیر کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر مبارک اٹھایا تو میں انتہائی مغموم انداز میں آپ کو دیکھ رہا تھا۔ آپ نے میری پریشانی اور غم کا سبب پوچھا تو میں نے آپ کو وجہ بتائی کہ مجھے تو یہ شبہ پڑ گیا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصل وجہ بتائی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام میری طرف اللہ کا ایک پیغام لائے تھے، اور وہ پیغام کیا ہے؟ ایک عظیم خوشخبری ہے۔ ان اللہ عز وجل یقول من صلی علیہ کا صلاۃ صلیت علیہ ومن سلم علیہ کا سلمت علیہ، مسند احمد۔ اللہ فرماتے ہیں جو بندہ آپ پر درود بھیجے گا میں اس پر خصوصی رحمت بھیجوں گا، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجے گا اتحیات میں بیٹھ کے دعا کے طور پر السلام علیکہ کہے گا تو اللہ نے فرمایا میں اس پر سلام بھیجوں گا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فسجدت للہ شکرا، کہ اللہ تعالیٰ کے اس خصوصی انعام و اکرام کی وجہ سے میں اس کے حضور سجدہ شکر بجا لایا۔ اسی طرح حضرت رویفع بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا جو امتی یعنی موحد آدمی مجھ پہ صلاۃ پڑھے اور یہ دعا کرے اللہم انزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ، اے اللہ اپنے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے دن اپنے قریب کی نشست گاہ عطا فرما، وجبت لہو شفاعتی، مسند احمد، تو اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی۔ ایک حدیث میں یہ الفاظ اس طرح آئے ہیں اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ، یعنی اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو دعا کرے گا تو اس کو
یہ مرتبہ مل جائے گا۔ گرامی قدر سامعین، کون نہیں چاہتا کہ قیامت والے دن اس کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو جائے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پاک بھیجا کریں۔ المقعد المقرب کی مراد بیان کرتے ہوئے محدثین لکھتے ہیں کہ یہ جنت میں مقام ہے جس کے اوپر کوئی درجہ نہیں، جس کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خواب یوں بیان فرمایا کہ مجھے دونوں فرشتے ایک گھر میں لے گئے جس سے زیادہ حسین و بہتر مقام میں نے نہیں دیکھا۔ اس میں بوڑھے، جوان، عورتیں اور بچے تھے۔ اس کے بعد وہ مجھے ایک درخت پر لے گئے، وہاں ایک مکان کے اندر لے گئے جو پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت تھا۔ میرے پوچھنے پر انہوں نے بتایا کہ پہلا مکان عام مسلمانوں کا ہے اور یہ شہداء کا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا ذرا سر اٹھائیے، تو میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو ایک ابر سا نظر آیا، یعنی وہ مکان انتہائی بلندی پر تھا۔ فرشتوں نے مجھے بتایا ذاکا منزلوں کا، کہ یہ آپ کا گھر ہے۔ میں نے کہا مجھے اس کے اندر جانے دو تاکہ میں اس کو بھی دیکھ لوں۔ تو ان دونوں فرشتوں نے کہا کہ ابھی آپ کی عمر باقی ہے، جب آپ کی عمر پوری ہو جائے گی یعنی دنیا والی، تو آپ اس مکان میں تشریف لے جائیں گے، یعنی آپ کا جسم قبر اطہر میں معطر ہوگا اور آپ کی روح مبارک اعلیٰ علیین اس مکان میں قیامت تک رہے گی، اور قیامت کی صبح یہ روح واپس جسم میں داخل ہوگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر سے زندہ ہو کر باہر آئیں گے۔ بخاری شریف۔ بخاری شریف کی اس حدیث پاک سے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عند اللہ مقام معلوم ہو گیا، وہاں یہ بات بھی پتہ چل گئی کہ تکمیل عمر یعنی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مکان میں تشریف فرما ہوئے۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں ان الدعاء موقوف بین السماء والارض لا يصعد منه شيء حتى تصلی علی نبیک۔ ترمذی شریف کہ دعا آسمان و زمین کے درمیان رکی رہتی ہے، اوپر نہیں جا سکتی جب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجا جائے۔ گرامی قدر سامعین، اس حدیث کا مطلب بالکل واضح ہے کہ درود شریف دعا کی قبولیت کا ذریعہ ہے۔ علماء حقہ نے لکھا ہے کہ درود شریف جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں ایک اعلیٰ و اشرف دعا ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ ضرور ہی قبول فرماتا ہے۔ پھر جب بندہ اپنی دعا سے پہلے بھی درود پڑھے اور آخر میں بھی درود پاک پڑھے تو اس کے لطف سے یہ بہت ہی بعید ہے کہ وہ اول و آخر کی دعائیں تو قبول کرے اور درمیان کی دعا قبول نہ کرے۔ اس لیے دعا کے اول و آخر درود پاک پڑھنے والے کو قبولیت کی پوری امید رکھنی چاہیے۔ وہ حدیث نمبر 6، سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ پر زیادہ سے زیادہ درود پاک بھیجا کروں۔ آپ مجھے ارشاد فرمائیں کہ اپنی دعا کے اوقات میں کتنا حصہ آپ پر درود بھیجنے کے لیے مختص کر لوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً ارشاد فرمایا ما شئت، کہ جتنا کر سکو کر لو۔ پھر میں نے عرض کیا کہ چوتھائی حصہ آپ پر درود بھیجنے کے لیے مختص کر لوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، کہ اگر وقت بڑھا لو تو تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ میں نے عرض کیا پھر آدھا وقت اس کے لیے مخصوص کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا ما شئت فَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، کہ جتنا چاہو کر لو، اگر وقت اور بڑھا لو تو تمہارے لیے بہتر رہے گا۔ پھر میں نے عرض کیا کہ 2/3 وقت مختصر کر لوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہی ارشاد فرمایا فَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ۔ تو میں نے عرض کیا کہ پھر میں اپنی دعا کا سارا ہی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کے لیے مختص کرتا ہوں۔
اجعل لک صلاتی کلہا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کر فرمایا اذن تکفی ہمک ویکفر لک ذنبک، پھر تو تیری ساری دینی دنیاوی مہمات کے لیے اللہ کافی ہوگا اور تیرے سارے گناہ قصور ختم کر دیے جائیں۔ مطلب یہ ہے کہ درود پاک پر سارا وقت صرف کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہارے سارے مسائل و مہمات جن کے لیے تم دعا کرنا چاہتے ہو اپنے کرم سے بن مانگے حل کر دے گا، اور تمہارے سارے وہ گناہ جن کے لیے تم استغفار کرنا چاہتے ہو بن مانگے معاف فرما دے گا۔ گرامی قدر سامعین، اگر درود شریف نہ پڑھا جائے تو اس پر بھی وعید ہے، جس طرح پڑھنے والے پر انعام ہے تو ظاہر ہے جو نہیں پڑھتا تو اس کے لیے وعید ہے۔ نمبر 1، سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا البخیل الذی من ذکرت عندہ فلم یصلی علیہ، ترمذی شریف، کہ اصلی بخیل اور کنجوس وہ آدمی ہے جس کے سامنے میرا ذکر ہے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے۔ مطلب یہ ہے کہ عام طور پر بخیل اس شخص کو کہا جاتا ہے جو مال و دولت خرچ کرنے میں بخل سے کام لے، لیکن اس سے بھی بڑا بخیل وہ ہے جس کے سامنے محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک ہے اور وہ زبان سے درود کے 2 کلمے کہنے میں بھی بخل کرے۔ نمبر 2، سیدنا قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من الجفاء ان اذکر عند رجل فلا یصلی علیہ، کہ کسی آدمی کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے تو یہ اس کی جفا اور ظلم ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس شخص نے کما حقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر نہ کی، اور آپ کی قدر و منزلت نہ پہچاننے سے بھی بڑی زیادتی اور کون سی ہو سکتی ہے۔ نمبر 3، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما جلس قوم مجلسا لم یذکر اللہ فیہ ولم یصلوا علی نبیہم الا کان علیہم تیرۃ فان شاء عذبہم وان شاء غفر لہم، ترمذی شریف، کہ جو لوگ کسی جگہ پر بیٹھے اور مجلس و نشست میں انہوں نے نہ تو اللہ کو یاد کیا اور نہ ہی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا تو یہ مجلس قیامت کے دن ان کے لیے حسرت و خسران کا باعث ہوگی، پھر چاہے اللہ ان کو عذاب دے اور چاہے معاف کر دے۔ یعنی ایسی مجلس پر نہ تو اللہ کی نظر کرم ہوتی ہے اور نہ ہی وہ مجلس باعث برکت ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیں اپنی مجالس کو ذکر اللہ اور درود پاک سے خالی نہ رکھنا چاہیے۔ نمبر 4، حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو جمع ہونے کا حکم دیا۔ ہم لوگ ممبر کے قریب جمع ہو گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھنے لگے تو پہلی سیڑھی پر اپنے قدم رکھتے ہوئے فرمایا آمین، پھر اسی طرح دوسری اور تیسری سیڑھی پر آمین فرمایا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خطاب سے فارغ ہو گئے تو ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ سمعنا منک اليوم شیئا ما کنا نسمعہ، اے اللہ کے رسول آج ہم نے آپ سے ایک ایسی چیز سنی ہے جو پہلے ہم نہیں سنتے تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بار بار آمین فرمانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ممبر کے ہر درجے پر چڑھتے ہوئے جبرائیل امین علیہ السلام بد دعا کرتے تھے اور میں نے آمین کہہ دی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے خوف زدہ ہو کر سوال کیا کہ وہ کون بدبخت اور سیاہ لوگ ہیں جن کو جبرائیل علیہ السلام نے بد دعا دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین فرمائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا تھا بعد من ادرک رمضان فلم یغفر لہ، کہ وہ شخص تباہ و برباد ہو اور خائب و خاسر ہو
کہ جس نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا اور اپنی مغفرت کا سامان نہ کر سکا۔ دوسری مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا بعود من ذکرت عنده فلم یصلی علیک، کہ وہ شخص بھی خائب و خاسر اور بد نصیب ہے جس کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جائے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجے۔ تیسری مرتبہ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا بعود من ادرک ابویہ الکبر او احدہما فلم یدخل الجنہ، کہ وہ شخص بھی خائب و خاسر و نامراد رہے جس نے اپنے ماں باپ یا دونوں میں سے ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پایا اور پھر ان کی خدمت کر کے جنت نہ کما سکا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام کی ان تینوں بد دعاؤں کے جواب میں نے آمین کہی کہ اللہ ایسا ہی ہو۔ گرامی قدر سامعین توجہ فرمائیں، بد دعا دینے والے جبرائیل علیہ السلام نوریوں کے سردار ہیں اور آمین کہنے والے امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ بھلا ایسی بد دعا کی قبولیت میں کوئی شک ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالی ہمیں ان تینوں بد دعاؤں سے محفوظ رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو کہ کیا پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کو ہماری دعاؤں کی ضرورت ہے؟ کیا ہم درود پڑھیں گے تو تب اللہ آپ پر رحمت نازل فرمائے گا؟ آخر ہمیں آپ کے لیے باعث رحمت و برکت مانگنے کا حکم کیوں دیا گیا ہے؟ جواباً عرض یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز ہمارے درود کے محتاج نہیں ہیں۔ اگر روئے زمین کے سارے لوگ درود پڑھنا بالکل بند کر دیں تب بھی اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی رحمتیں اور برکتیں ہم وقت نچھاور کر رہا ہے۔ ہر لمحہ آپ کا درجہ بلند سے بلند تر ہو رہا ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، سورۃ الضحیٰ۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھ کر آپ سے سچی عقیدت و محبت کا اظہار کرتے ہیں، اور ہم جب اللہ کے نبی کے لیے اللہ سے برکت اور رحمت مانگتے ہیں تو ہمارا یہ نظریہ بن جاتا ہے کہ عطا کرنے والا صرف اللہ ہے۔ اگر اللہ کے سوا کوئی عطا کرتا ہے تو وہ اللہ کے بعد سب سے بڑی شان والے تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ جب اللہ کے نبی کے لیے ہم دعا کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ داتا، مشکل کشا، حاجت روا، غوث اعظم، دستگیر اکیلا اللہ ہے۔ عطا کرنے والا صرف اللہ ہے۔ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، تو یہ عقید توحید چونکہ اس سے ہوتا ہے، اور اللہم صلی علی بغیر واسطے وسیلے کے اللہ کی پکار ہے، اللہ کی طرف اللہ کے لیے ندا ہے، تو دعا عبادت ہے اور عبادت اللہ کو محبوب ہے۔ جب ہم اللہ کے نبی کے لیے رحمت اور برکت کی دعا کرتے ہیں تو ہمارا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ در ایک ہے جہاں سے عطا ہوتی ہے، وہ صرف اللہ کا در۔ نبی بھی اللہ کے محتاج، ولی بھی اللہ کے محتاج، تو اس عقیدہ توحید کی برکت سے اللہ ہم پر بھی اپنی رحمتیں عطا کر دیتا ہے۔ اسی طرح مسئلہ یہ ہے، اللہ نے حکم دیا صلو، تم صلاۃ بھیجو، اور ہم جواباً کہتے ہیں اللہم صلی، اے اللہ تو صلاۃ بھیج۔ در حقیقت ہمیں تو یوں کہنا چاہیے تھا نصلی علی محمد یا اصلی علی محمد۔ تو اس کا سیدھا سا جواب یہ ہے کہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات ہر لحاظ سے پاک و بے عیب ہے، اور ہم انتہائی گناہ گار، خطا کار اور عیب دار ہیں۔ پس جو خود سراپے عجوب و نقائص ہو، اس کی کیا مجال کہ اللہ کے نبی کی تعریف و توصیف کا حق ادا کر سکے۔ اس لیے ہم اپنی عجز و انکساری کا اقرار کرتے ہوئے اللہ سے عرض کرتے ہیں، اے اللہ تو خود ہی اپنے نبی کی شان شان ان پر رحمت بھیج۔ تو در حقیقت جب یہ چونکہ دعا ہے تو ہمارا کام ہے دعا کرنا، اللہ کا کام ہے عطا کرنا، تو اس میں پھر کوئی سوال باقی نہیں رہتا۔
یہ ایسے ہی ہے جیسے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بارگاہ اعزدی میں عرض کیا اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک کہ یا اللہ میں تیری تعریف کرنے سے قاصر ہوں، تو ایسا ہی ہے جیسا تو نے خود اپنی ثنا فرمائی ہے۔ گرامی قدر سامعین، آپ جانتے ہیں کہ درود شریف ایک دعا ہے اور ہم اللہ سے پیغمبر کے حق میں مانگتے ہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبہ اور شان سے کون واقف نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بالکل بجا کہا گیا ہے بعد از خدائے بزرگ توئی قصہ مختصر، یعنی آپ کی اتنی عظمت اور شان کے باوجود ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں مانگنا بلکہ آپ کے لیے مانگنا ہے۔ صرف اگر اسی ایک نقطے پر غور کیا جائے تو خالق اور مخلوق کا فرق واضح ہو جاتا ہے اور شرک کی جڑ کٹ جاتی ہے۔ اسی طرح اذان کے بعد کی دعا ہے جس میں ہم پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے اللہ تعالیٰ سے وسیلہ کا مقام طلب کرتے ہیں۔ وہاں بھی یہی سبق دیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں مانگنا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ سے مانگنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا ثم صلوا اللہ لی الوسیلۃ، پھر میرے لیے اللہ تعالیٰ سے وسیلہ یعنی جنت کا اعلیٰ مقام طلب کیا کرو کہ اللہ مجھے جنت کا اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ گرامی قدر سامعین، ہمارے معاشرہ میں مختلف قسم کے درود رائج ہیں، تقریباً ہر مسجد اور ہر مولوی کا درود جدا ہے۔ سوچنا یہ ہے کہ آیت کریمہ کی روح سے ہم اللہ تعالیٰ کا حکم مانتے ہوئے کون سا درود پڑھیں۔ اس کا فیصلہ خود کرنے کے بجائے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے کروا لیتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک فیصلہ کے بعد ایک مومن کے لیے چو چراں کی گنجائش باقی نہیں رہ جاتی۔ حدیث شریف میں ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے سورہ احزاب کی یہ آیت ان اللہ و ملائکتہ الاخر نازل ہوئی تو اس وقت صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے آپ سے سوال کیا کہ اللہ تعالی نے ہمیں اس آیت میں دو حکم ارشاد فرمائے ہیں، صلو اور سلمو، صلات بھیجو اور سلام بھیجو۔ اے اللہ کے رسول، بے شک اللہ تعالی نے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجنے کا طریقہ تو آپ کی معرفت بتا دیا ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ عَلَّمَنَا كَيْفَ نُسَلِّمُ عَلَيْكَ، یعنی نماز تشہد کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق آپ پر یوں سلام بھیجتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یعنی ہم یہ جب پڑھتے ہیں تو اس میں آپ کے لیے سلامتی کی دعا ہے اور آپ پر اللہ سلامتی کرتا ہے، اس نیت سے پڑھتے ہیں۔ آپ ہمیں ارشاد فرمائیں کیف نصلی علیک، کہ ہم آپ پر درود کس طرح بھیجا کریں، پڑھا کریں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے اس سوال کے جواب میں فرمایا قولو، کہ یوں کہا کرو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بخاری اور مسلم شریف۔ گرامی قدر سامعین، اب آپ خود فیصلہ کریں کہ آپ کے حکم کے مطابق درود پڑھنے والا کون ہے اور نہ پڑھنے والا کون ہے۔ کون ہے جو اس درود ابراہیمی کو پڑھ کر اللہ تعالیٰ اور آپ کا حکم بجا لاتا ہے، اور کون ہے جو من گھڑت الفاظ کو درود کا درجہ دے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم عدولی کرتا ہے۔ حدیث شریف کی کتب میں درود شریف کے اور بھی صیغے آئے ہیں، مگر ان تمام صیغوں میں سے افضل درود یہی ہے، کیونکہ یہ آیت شریفہ کے امتثال امر میں سکھایا گیا ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب روضہ میں یہاں تک لکھ دیا کہ اگر کوئی شخص یہ قسم کھا بیٹھے کہ میں سب سے افضل درود پڑھوں گا تو اس درود ابراہیمی کے پڑھنے سے قسم پوری ہو جائے گی۔
اس درود پاک کی افضلیت کا ایک ثبوت یہ بھی ہے کہ اسے نماز میں جگہ دی گئی ہے۔ پھر یہ اتنا جامع درود ہے کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کا بھی ذکر ہے، برکات کا بھی ذکر ہے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا بھی تذکرہ ہے، اور اللہم کے لفظ سے اللہ سے درخواست بھی کی گئی ہے، برخلاف اس کے جو درود آج کل آذان سے اول لاؤڈ سپیکر پر پڑھا جاتا ہے، نہ تو وہ اللہ کے نبی کا بتایا ہوا ہے، نہ اس درود میں آل کا ذکر ہے، نہ برکات کا، اور نہ ابراہیم علیہ السلام کا، اور نہ اللہ سے درخواست ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ درود ابراہیمی میں اللہ کا لفظ سب سے پہلے آیا، اور جو لوگوں نے گھڑا ہے درود الصلاۃ والسلام علیک یا رسول، اس درود من گھڑت میں اللہ کا لفظ سب سے آخر میں آیا ہے۔ اب بتاؤ افضل درود کون سا ہے؟ یعنی اس ظاہر ہے من گھڑت درود میں تو اللہ کی توہین ہے۔ گرامی قدر سامعین ذرا غور فرمائیں، ایک درود وہ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس مبارک زبان سے نکلا ہوا ہے، اور ایک درود وہ ہے جو 7ویں صدی میں فیصل آباد کے اندر مولویوں نے بذات خود تجویز اور اختراع کر لیا ہے۔ نبوت کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات زیادہ قیمتی ہیں یا مولوی صاحب کی زبان سے نکلے ہوئے؟ سوچنے کا مقام ہے۔ حدیث شریف میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر سیدنا برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک دعا سکھائی جس میں یہ الفاظ تھے، آمنت بکتابک الذی انزلت ونبیک الذی ارسلت۔ سیدنا برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دعا یاد کر کے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائی تو بے نبی کلذی ارسلتا کے بجائے بے رسولی کلذی ارسلتا میں نے کہا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری غلطی نکالی اور فرمایا وہی کہو جو میں نے سکھایا تھا، بے نبی کلذی ارسلتا۔ بخاری اور مسلم شریف۔ گرامی قدر سامعین غور فرمائیں، الفاظ بالکل ہم معنی ہے، نبی کے بجائے رسول کہہ دیا، معنی میں کوئی فرق نہیں پڑا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلطی کیوں نکالی؟ غلطی اسی لیے نکالی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ جاندار بھی ہیں اور بابرکت بھی ہیں۔ اسی طرح ہم وہی درود پاک پڑھیں گے جس کے الفاظ لسان نبوت میں نے سکھا دیے ہیں۔ بعض اہل شرک یہ اعتراض کرتے ہیں کہ قرآن مجید کی آیت میں تو 2 حکم ہیں، ایک صلاۃ کا، دوسرا سلام کا، اور درود ابراہیمی میں تو سلام ہے ہی نہیں، یہ تو ناقص ہے، اور اس سے بہتر تو ہمارا گھڑا ہوا درود ہے جس میں صلاۃ بھی ہے اور سلام بھی ہے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ وہ کہتے ہیں اس لیے یہ درود پڑھنا چاہیے تاکہ بیک وقت دونوں کام ہو جائیں۔ جواباً عرض ہے کہ تم نے درود بہتر سمجھا یا ساری کائنات کے سردار نے جو اللہ کے نبی نے سکھایا بھئی وہ افضل ہے یا تمہارا؟ تو ان کے گمان کے مطابق ان کا درود نبی کے درود سے افضل ہے، لیکن ہم اللہ کے نبی کے زبان سے ادا ہونے والے درود کو افضل سمجھتے ہیں۔ بس یہ فرق ہے کہ ہم عاشق رسول ہیں، نبی کی بات کو اہمیت دیتے ہیں، اور وہ بناسپتی عاشق ہیں کہ وہ اپنی بات کو نبی کی بات سے بہتر سمجھتے ہیں۔ حدیث پاک کی روح سے بتایا جا چکا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سلام بھیجنے کا کیا طریقہ سکھایا تھا، اسی لیے تو صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ سلام کا طریقہ تو ہمیں بتایا جا چکا ہے کہ ہم نماز میں حالت قعدہ میں پڑھتے ہیں، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس کو پڑھتے ہیں دعا کے طور پر، اور دعا اللہ سنتا ہے اور اللہ اپنے نبی پر سلامتی بھیجتے ہیں۔ ثابت ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سلام کا طریقہ بھی سکھا دیا اور صلاۃ کا بھی۔ یہ ضروری نہیں کہ دونوں کو بیک وقت ایک ہی جملہ میں ادا کیا جائے۔ دیکھیے قرآن مجید میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے،
अकीम उस्सलात व आतुज़ ज़कात, कि नमाज कायम करो और ज़कात दो। क्या इसका ये मतलब है कि बैक वक्त दोनों काम करो, जब भी नमाज पढ़ो साथ ज़कात भी दो? आप जानते हैं कि दोनों का मौका जुदा जुदा है। नमाज तो दिन में 5 मरतबा और साल में 1800 मरतबा पढ़ी जाती है, जबकि ज़कात साल में सिर्फ एक दफ़ा दी जाती है। ये एक हकीकत है कि हमारा पढ़ा हुआ दरूद व सलाम पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुँचता यकीनन है। पहुँचता कैसे है? पहुँचने का मतलब ये है कि उस दुआ का जो मंशा होता है, सवाब होता है, वो नबी के नाम आमाल में दर्ज होता है। पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारी नहीं, अल्लाह की है। हमारा ये ईमान है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में भी और बाद अज़ वफ़ात भी हमारा दरूद व सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुंचता है, यानी दरूद व सलाम के सवाब का अल्लाह के नबी के नामे अमाल में पहुंचना मुराद है। मगर समझने वाली बात यह है कि पहुंचने का मतलब क्या है। क्या हर दरूद पढ़ने वाले का नाम लेकर आपको बताया जाता है कि फ़लाँ बिन फ़लाँ ने आप पर दरूद पढ़ा है? अहलो शिर्क इसी तरह एतिकाद रखते हैं और मनगढ़ंत रिवायात पेश करते हैं। लेकिन याद रखना, मुहद्दिसीन बयान करते हैं पहुँचने का मतलब ये है कि दरूद पढ़ने वाले की दुआ अल्लाह के नबी के हक में कबूल होती है। गरामी कदर मुअज़्ज़ज़ सामीन, ज़रा सोचिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में आपको दरूद किस तरह पहुँचता था? अगर ज़िंदगी में नाम लेकर इत्तला दी जाती थी तो अब भी नाम लेकर इत्तला दी जाती होगी। अगर ज़िंदगी में ये तरीक़ा नहीं था तो यकीनन अब भी नहीं है। हमारे पास ऐसे क़राइन व दलाइल हैं कि ज़िंदगी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दरूद पढ़ने वाले का नामो पता नहीं बताया जाता था। ये हमारा दावा है। तो अब भी नहीं बताया जाता। जाली रिवायतों से तो ये बात साबित हो भी नहीं सकती, क्योंकि मनगढ़ंत रिवायात बयान करने वाला वो मोमिन भी नहीं होता। 6 हिजरी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्रा के लिए तशरीफ़ ले गए। मुशरिकीन मक्का ने मुज़ाहमत का इरादा किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुदैबिया के मकाम पर रुक गए। तरफ़ैन में बातचीत चलने लगी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना उस्मान गनी को अपना सफ़ीर बनाकर मक्का रवाना फरमाया। मुशरिकीन मक्का ने आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को कैद कर लिया और अफवाह उड़ा दी कि हज़रत सैयदना उस्मान को शहीद कर दिया गया है। गालिबन ये अफवाह फैलाने से वो अहले ईमान के जज्बात का अंदाज़ा लगाना चाहते थे। पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस अफवाह को सच्चा समझकर उनके क़िसास के लिए सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम से बैत ली, जो बैअत रिज़वान के नाम से मशहूर है। बाद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला कि ये अफवाह तो झूठी थी और हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तो मक्का में ज़िंदा मौजूद हैं। फिर आप रज़ी अल्लाह अन्हु ने उनको भी बैत में, अल्लाह के नबी ने उनको भी बैत में शामिल फरमाया। ये एक हकीकत है कि हज़रत उस्मान जब ज़िंदा थे तो यकीनन नमाज भी पढ़ते थे और नमाज में आप पर दरूद व सलाम भी पढ़ते थे। अगर आपको नाम लेकर इत्तला दी जाती होती तो हज़रत उस्मान के दरूद पढ़ने से अल्लाह के नबी को पता चल जाता कि उस्मान ज़िंदा हैं, दरूद पढ़ रहे हैं, बैत की कोई ज़रूरत नहीं है। इसी तरह बीर माऊना का अलमनाक वाक़या है कि जब कुफ़ार ने एक मनसूबा के तहत आपसे मुबल्लिग़ और कारी तलब किए और बहाना ये किया कि ये मुबल्लिग़ हमारे इलाक़े में लोगों को इस्लाम की दावत देंगे और अहकाम दीन सिखाएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके साथ 70 कारी सहाबा रवाना फरमा दिए, जो इंतहाई आला दर्जे के कारी, मुत्तकी और परहेजगार थे। दिन को अपनी गुजरान के लिए जंगल से लकड़ियाँ चुनते और रात खुदा की इबादत में गुजार देते थे। जब ये लोग बीर माऊना के मकाम पर पहुँचे तो कुफ़ार ने इंतहाई बेदर्दी के साथ इनको शहीद कर दिया। काफ़ी अरसा तक इनकी शहादत का आपको इल्म न हो सका।
بالآخر جبرائیل علیہ السلام نے آ کر بحکم خداوندی اطلاع دی کہ وہ تو اپنے رب کے پاس پہنچ چکے ہیں۔ پھر کافی عرصہ تک آپ ان کفار کے لیے بد دعا فرماتے رہے۔ گرامی قدر سامعین، غور فرمائیں، اگر نام بنام درود پہنچتا تو ان 70 صحابہ کی وفات کے بعد جب ان کا درود پہنچنا بند ہو گیا تو آپ کو معلوم ہو جانا چاہیے تھا کہ وہ دنیا میں زندہ نہیں رہے۔ اگر زندہ ہوتے تو یقیناً نماز پڑھتے اور درود بھی پڑھتے، مگر آپ جانتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوا۔ واضح ہوا کہ درود و سلام یقیناً آپ تک پہنچتا ہے، مگر ثواب پہنچتا ہے، نام بنام خبر ملنا یہ نہیں ہوتا۔ اسی طرح حدیث پاک میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو التحیات کے الفاظ سکھائے اور عباد اللہ الصالحین پر سلام بھیجنے کے الفاظ بھی سکھائے کہ اس طرح کہا کرو، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ پھر آپ نے فرمایا فإنکم اذا قلتموها اصابت کل عبد صالح فی السماء والارض، بخاری شریف، کہ جب تم اس طرح سلام پڑھو گے تو زمین و آسمان کے ہر نیک بندے تک تمہارا سلام پہنچ جائے گا۔ کیا مطلب ہے؟ ہم تک کبھی پہنچا نہیں پہنچا تو مطلب واضح ہے، ہمارے نام اعمال میں ثواب پہنچے گا سلام کا۔ تو اللہ کے نبی کے نام اعمال میں بھی درود و سلام کا ثواب پہنچ جاتا ہے۔ گرامی قدر سامعین، غور فرمائیں، کیا ہر نیک بندے کو اس سلام کے متعلق بتایا جاتا ہے کہ فلاں بن فلاں نے یہ سلام بھیجا ہے؟ حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ اسی نماز اور اسی صف میں بیٹھے ہوئے ساتھ والے نمازی کو بھی پتہ نہیں چلتا، اور حدیث کہتی ہے اصابت، سلام پہنچتا ہے۔ واضح ہوا کہ پہنچنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ دعا اس نیک آدمی کے حق میں قبول ہو جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس پر سلامتی نچھاور کرتا ہے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب سلام پڑھا جاتا ہے، السلام علیکہ ایھا النبی، یا بعد میں درود شریف پڑھا جاتا ہے، تو یہ دعائیہ کلمات یقیناً آپ کے حق میں قبول ہوتے ہیں اور آپ کے درجات بلند سے بلند تر ہو جاتے ہیں اور پڑھنے والے کو بھی اجر و ثواب ملتا ہے۔ ایک اور ضروری بات ہے کہ جب ہم نے کہہ دیا اللہم صلی علی الآخری، تو ہم اللہ سے مخاطب ہو کر درود پہنچانے کی ذمہ داری اللہ کے سپرد کرتے ہیں۔ اب آگے اللہ کا اپنا نظام ہے، وہ جس طرح پہنچائے اس کی مرضی ہے، ہمیں اس میں بحث و تمحیص اور فکر و تشویش کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارا کام ہے کہ اخلاص و وفاداری کے ساتھ درود پاک پڑھیں اور بس۔ تو پہلی بات یہ ہوئی کہ درود عبادت ہے، تو کیونکہ پکار ہے اور پکارے اللہ سنتا ہے، تو درود پڑھنے والے کا عقیدہ چاہے یہاں پڑھے دنیا کے کسی کونے میں یا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک روزے میں، جہاں کہیں درود پڑھے تو درود وہی پڑھے جو اللہ کے نبی نے سکھایا، اللہم صلی علی۔ دوسرا، اس اعتقاد سے پڑھے کہ یہاں پڑھوں یا وہاں پڑھوں، اللہ کا نبی نہیں سنتا ہے تو میرے درود و سلام کو صرف اللہ سنتا ہے۔ تو اس نیت سے، اخلاص سے جو پڑھے گا اور پڑھنے والا بھی موحد ہو، اہل الشرک والبدع نہ ہو، کیونکہ مشرک اور بدعتی کا کوئی عمل عند اللہ مقبول و منظور نہیں ہے۔ اس لیے جو موحد ہو اور قرآن و سنت کے مطابق اس کا عقیدہ و عمل ہو تو اس کا درود اللہ کے ہاں منظور اور قبول ہوتا ہے۔ اور درود کی حقیقت کیا ہے کہ ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں، اللہ کے نبی کے لیے رحمت کی اور برکت کی۔ تو یہ نظریہ ہوگا، بغیر واسطے وسیلے کے دعا مانگتے ہیں، اللہم صلی علی۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ جس کی دعا میں واسطہ وسیلہ ہے، کسی نیک بزرگ ہستی کا، نبی کا، ولی کا، کسی صحابی کا، تو اس کی عبادت بھی منظور و مقبول نہیں، کیونکہ واسطہ وسیلہ یہ شرک ہے۔ اللہ واسطوں اور وسیلوں کا محتاج نہیں، وہ براہ راست سنتا ہے، اس کو براہ راست پکارنا ہے۔ تو اس خطاب میں درود شریف کی فضیلت و عظمت اور درود شریف کے صیغے کیا ہیں، اللہ کے نبی نے کیا سکھایا ہے اور کس اعتقاد سے پڑھنا ہے، یہ ساری باتیں اس خطاب کے اندر موجود ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے اور ہمیں
یعنی اہل ایمان موحدین کو اللہ زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک تمام لوگوں کو شرک و بدعات سے بچائے۔ آخر دعوانا ان